نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ محترم دوستوں، ساتھیوں، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع بڑا اہم ہے، جو ہمارے ٹاپک کے بنیادی سوالات ہیں اس کے حوالے سے میں نے جو ابھی آیت ڈسکس کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، یعنی جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا تو اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں جو دو مختلف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں چیزیں، پوائنٹس، وہ دو ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے منہ موڑا عن ذکری، میرے ذکر سے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ذکر کس کو کہتا ہے، اور دوسری بات، جس نے ذکر سے منہ موڑ لیا اس کی معیشت جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی۔ یعنی ایک عمل ہے اور ایک ری ایکشن ہے۔ عمل کیا ہے کہ ذکر سے منہ موڑنا، اور ری ایکشن کیا ہے، معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ تو آج کے اس ڈسکشن میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ذکر کس کو کہتے ہیں اور معیشت کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے معیشت کے حوالے سے ہی، اکثر ہم یہ سنتے رہتے ہیں، ہمارے جو کرنٹ افیئرس کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں، جو بحث وغیرہ ہوتی ہے نیوز میں، نیوز کاسٹرز اس پر بات کرتے ہیں، کرنٹ بجٹ ڈیفیسٹ، کہ تجارتی خسارہ کیا چیز ہے۔ اس کو دراصل پچھلے کچھ دنوں میں چند لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ہلکی سی ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آسان الفاظ میں جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا اہم سوال ہے جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے، انفلیشن ریٹ بڑھ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11% اس سال جو گورنمنٹ نے بجٹ اناؤنس کیا ہے کہ 2022-23 میں مہنگائی کو ہم 11.5%، 11.50 پر ہم اس کو روکیں گے، اس کو رکھیں گے۔ تو یعنی 11% مہنگائی بڑھے گی۔ تو جب مہنگائی بڑھے گی تو لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ اور خراب ہو جاتے ہیں، گھریلو بجٹ جو ہے وہ امبیلنس ہو جاتا ہے۔ تو اس مہنگائی کے اثرات کو ہم اپنی زندگی میں کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ملکی لیول پر تو فیصلہ کرنے والے وہ لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، لیکن ہم انڈیویجولی اس پر کس طرح سے کام کر سکتے ہیں؟ اس مہنگائی کے اثرات سے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں؟ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ اس تینوں سوالات کو جو ہے وہ ان تینوں سوالات پر جو ہے وہ آج ہم بات کریں، اور اس کو مختصر طور پر جو ہے وہ سمجھنے کی اور کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے بات کی کہ اکانومی، کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ ذکر کیا ہے اور معیشت کیا ہے۔ تو یہاں جو کافی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ہم بات بھی کریں گے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں زندگی آسان طریقے سے گزارنے کا طریقہ بتایا۔ معیشت لفظ جو ہے وہ عربی کا ہے۔ معیشت لفظ کو ہم سمجھیں گے تو ساری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی، مہنگائی سمجھ میں آ جائے گی، غربت سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ معیشت لفظ اگر آپ غور کریں تو عربی اسٹرکچر میں اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عیش، عین، یہ اور شین ہے۔ تو عیش کا مطلب کیا ہے؟ اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں عیش و عشرت۔ عیش کا مطلب کیا ہے؟ سامان زندگی، یعنی زندگی گزارنے کی جو مختلف چیزیں ہیں، تو اس کو مل کر معیشت بنتا ہے۔ اور اس کو تھوڑا آسان کریں تو عیش و عشرت سے جو بات سامنے آتی ہے کہ انسان کی جو چاہت ہے، یعنی انسان کی جو خواہشات ہیں، وہ کس طرح سے پوری کی جائیں، ان کو جو ہے وہ معیشت کہا جاتا ہے۔ تھوڑا سا اور آسان کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضروریات زندگی اور دوسری سہولیات زندگی۔ ضروریات زندگی جیسے ہمارا کھانا پینا، کپڑے، رہائش، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہر انسان کو چاہیے لازمی۔ اور دوسری چیز ہے انسان کی چاہت، کہ انسان کی چاہت کیا ہے؟ اچھا کھانا ہونا چاہیے،
میرا مکان اور اچھا ہونا چاہیے، جھونپڑی ہے لیکن پکا مکان ہونا چاہیے، پکا ہے تو 2 کمروں کا ہے 4 کمروں کا ہونا چاہیے، فرش پکا ہونا چاہیے، ماربل ہونا چاہیے، پھر ٹائل ہونا چاہیے۔ اب یہ خواہشات ہیں، خواہشات پھر بڑھتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو خواہشات ہیں، یہ جو چاہت ہیں، اس کو معیشت کہا جاتا ہے، اس کو اکانومی کہا جاتا ہے کہ اب ان خواہشات کو کیسے پورا کیا جائے۔ اور اس کو آگے چلیں تھوڑا سا، تو یہ خواہشات کو پورا کرنا یہ 2 حصوں پر ہوتا ہے، ایک ہمارے وسائل ہیں اور دوسری خواہشات ہیں۔ یعنی وسائل کہ ہمارے پاس انفلو کیا ہے، کتنی انکم ہو رہی ہے، کتنی ہمارے ریسورسز ہیں، اور پھر ہم خواہشات کی نسبت سے اس کو پھر ہم خرچ کرتے ہیں، جیسے جیسے ہماری خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اور پھر آگے خواہشات ہیں، ہم اس پر اس کو خرچ کرتے چلے آتے ہیں۔ تو یہ ایک اکانومی جس کو کہتے ہیں، معیشت جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری انکم اور ہماری خواہشات ان دونوں کو بیلنس ہونا چاہیے۔ اگر وہ بیلنس نہیں ہے، وہ امبیلنس ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے میزان قائم کیا ہے۔ میزان کیا ہے؟ میزان کو ہم عام طور پہ ترازو کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، لیکن یہ ترازو نہیں ہے۔ میزان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک بیلنس قائم کر دی ہے۔ اب اس بیلنس کو، اس عدل کو، عدل مینس ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، بیلنس جو قائم کیا ہے اس کو تم نے امبیلنس نہیں کرنا ہے۔ جو شخص بھی اس بیلنس کو توڑے گا تو اس کو یقیناً اس کا نقصان جو ہے وہ بھرنا پڑے گا۔ اس کو ہم نیکسٹ آگے بات کریں گے کہ بیلنس میزان کیا چیز ہے، ایک یہ ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور دوسرا معیشت کو ہم تھوڑا اور براڈ ویژن میں لے کر آئیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ، یعنی ہمارے وسائل کیا ہیں، ہماری چاہتیں کیا ہیں۔ تو اگر وہ وسائل کم ہیں، چاہتیں زیادہ ہیں، تو یقیناً ہمیں پریشانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات کی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ لیا، تو دوسری بات یہ تھی کہ ذکر کیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بات یہی ہوتی ہے کہ ذکر مینس کہ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا اللہ کے احکامات کو ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ذکر ہیں۔ بالکل بے شک ایسا ہی ہے، لیکن ذکر سے مراد یہاں پر یہ ذکر نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ تو اس ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں، اسپیشلی یہاں پر جو ذکر ہے وہ ڈونٹس کا ذکر ہے، کہ وہ ڈونٹس یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ جو شخص وہ کام کرے گا جن سے منع کیا گیا ہے، تو یقین رکھیں اس کا کیا ہوگا، اس کا معیشت زنکا، اس کی زندگی، اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ اب وہ کون سے کام ہیں؟ مثلا سمپل سی باتیں آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے غیبت سے منع کیا، چوری سے منع کیا، بے ایمانی سے، ناپ تول کم کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، رشوت لینے سے، حرام خوری سے، بے ایمانی کرنے سے، دھوکہ دینے سے، ملاوٹ کرنے سے، ان سب چیزوں سے منع کیے۔ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ویری سمپل بات ہے، ویری سمپل فارمولا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اس کی دنیا میں عام مثالیں موجود ہیں کہ جس معاشرے میں، ذرا غور رکھیے گا، تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے، پھر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں گے۔ جس شخص نے ان ڈونٹس پہ، جن کاموں کو منع کیا گیا تھا ان کو کیا، جس معاشرے نے یہ کام کیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پچھلے وقتوں میں دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کی جو قومیں، ان سب انبیاء کی، شعیب علیہ السلام کی جو قومیں تھیں، ایون کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو یہود تھے، انہوں نے یہ سارے اعمال کرنا شروع کیے۔ کون سے؟ ڈونٹس والے، جن سے منع کیا گیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ساری قومیں تباہ و برباد ہو گئی، ان کی زندگی تباہ ہو گئی۔ آج ہمارے دنیا میں، آج کے معاشرے میں ہم اس آیت کا یہی ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے جن میں یہ ڈونٹس پہ عمل ہو رہا ہے، جو ان برائیوں کو لے کر چل رہی ہے، تو ان میں کیا حالات ہیں، اور جن معاشروں میں ان برائیوں کو چھوڑ دیا گیا ہے وہاں کیا حالات ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم پاکستان سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جھوٹ کی عادت سب کو ہے، ٹائم ضائع کرنے کی عادت سب کو ہے، ملاوٹ کی عادت، بے ایمانی کی عادت، رشوت کی عادت، یہ سب وہ برائیاں ہیں، غیبت کی،
اور حسد کی، یہ وہ برائیاں ہیں جو ہمارے ہاں عام پائی جاتی ہیں. فحاشی، بے حیائی، اور اس کو تھوڑا سا اور آگے لے چلیں، نشے کی عادتیں، شراب کی عادتیں، چوری کی عادتیں. چوری سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کہیں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جانا، ڈیوٹیوں پہ پوری طرح سے نہ پہنچنا، اپنی ڈیوٹیز انجام نہ دینا. تنخواہ لے رہے ہیں لیکن 9 بجے کا ٹائم ہے، 12 بجے پہنچتے ہیں، 12 بجے پہنچ کے 2 گھنٹے ہم چائے میں گزار دیتے ہیں، اور کام کرنے کی تنخواہ، کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں، کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. جتنے ڈپارٹمنٹ سے آپ دیکھ لیں جان بوجھ کے چوری کروائی جاتی ہے. واپڈا کی دیکھ لیں، ریلوے کو دیکھ لیں، اور دوسرے محکمے ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، سب کے آپ کے سامنے ہیں. ان سب میں یہ برائیاں بھری پڑی ہیں جو اللہ نے ہم سے منع کی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج ہر بندہ پریشان ہے، پورا ملک پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، حکومتیں پریشان ہیں. تو یہ برائی کا نتیجہ یہ ہے کہ معیشت سب کی تنگ ہو گئی، یعنی ہمارے اخراجات ہی پورے نہیں ہو رہے، خواہشات ہی پوری نہیں ہو رہی. اور اللہ نے کیا کیا کہ خواہشات ایسی ڈال دی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں بالکل جو ہے وہ منع ہے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. عام مزدور ہے، 500-600 روپے کما رہا ہے، لیکن 100 روپے کی مین پوڑی کھا رہا ہے. یعنی 30 دن میں 15,000 روپے کمائے، 3,000 روپے کی مین پوڑی کھا لی. اب پھر وہ رونا کیا روتا ہے؟ مہنگائی کا. یعنی کس طرح سے ہماری جو ہے وہ معیشت تنگ ہوئی ہے. 220 روپے کا جو ہے وہ گولڈ لیف کا سگریٹ کا پیکٹ پی لیا، مہینے کے 6,000 روپے 7,000 روپے خرچ کر دیے، اور پھر ہم کہتے ہیں مہنگائی. یعنی وہ برائی کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے ہاں اس کی معیشت تنگ کس طرح سے کر دی، اللہ نے ان چیزوں میں ڈال دی. اب گھر میں 4 موبائل ہیں، 4,000 روپے کا بیلنس چاہیے ہر مہینے. وہی 4,000 روپے اگر ہم کنٹرول کر لیں تو کتنی چیزیں جو ہے وہ ہماری بہتر ہو جائیں گی. لیکن نہیں، وہ برائیوں کی وجہ سے، جھوٹ بے ایمانی کی وجہ سے ہماری معیشت اتنی تنگ ہو گئی، ہر چیز بڑھ گئی، ہر اخراجات بڑھ گئے، اور فضول اخراجات مزید اوپر سے اللہ کے عذاب کی طرح ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط، یہ ایک عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے. اچھا، اس کی مثال دیکھیں، جاپان وغیرہ کو دیکھ لیں، وہاں پر کیا معاملات ہیں. وہاں زندگی بڑی پرسکون ہے. اگر ذکر کی مراد صرف یہی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ توحید کو مانتے ہیں، نہ ایک اللہ کو مانتے ہیں. سب برائیاں ان کے اندر، یہ اس طرح سے وہ کوئی بھی جو ذکر کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کرتے. لیکن پھر بھی وہاں پر زندگی آسان ہے، وہاں پہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، وہاں پہ لائٹ کی پریشانی نہیں ہے، روڈ رستوں کی پریشانی نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات کیوں ہیں وہاں پہ زندگی بڑی آسان ہے. ہمارے ہاں اب او سٹیج 50 سال سے بھی کم ہو گئی، ایوریج جو ایج ہے وہ 50 سے بھی کم ہو گئی ہے. لیکن جاپان میں چلے جائیں 90 پلس، یعنی 90 سال سے زیادہ لوگوں کی او سٹیج ہے. کیوں ہے وہاں پہ؟ دنیا کا صاف ترین ملک جاپان، کوئی ٹینشن نہیں ہے وہاں پر. ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں، وہ کہتے ہیں ہماری کمپنی بند ہوگی جہاں جاب تھی، تو گورنمنٹ نے ہمارے یوٹیلیٹی بلز بند کر دیے، ماہانہ اتنا بے روزگاری الاؤنس دینا شروع کر دیا کہ ہمارے خرچے پورے ہونے کے بعد اس میں اتنے پیسے بچتے ہیں کہ ہم ہر مہینے ایک اچھا خاصا ٹرپ لگا کے آتے ہیں. یعنی اتنا ان کے یہاں یہ زندگی آسان ہو گئی. اور ہم لوگ 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، دن میں گھر میں 4 5 6 افراد کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری معیشت تنگ ہے. تو اس تنگ کی وجہ کیا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اور یہ میرا اپنا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا. یہ آیت سورہ طٰہٰ یعنی سورت نمبر 20 آیت نمبر 124 میں نے تلاوت کی. آپ اس کی آیت نمبر 115-16 سے آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کو پڑھ کے دیکھیں. ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے، اگر آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو بالکل یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا کہا کہ جنت میں گھومو پھرو، کھاؤ پیو، جہاں مرضی آؤ جاؤ، لیکن صرف ایک اس درخت کو، اس کا پھل کو نہیں کھانا، اس کے قریب نہیں جانا. اب آدم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، سب کام ہو رہے ہیں، سب ذکر ہو رہے ہیں. لیکن ایک کام انہوں نے غلط کر دیا. کون سا؟ ڈونٹس والا، جس سے منع کیا تھا. یہ وہی کام جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ڈونٹس ہے وہ نہیں کرنا. آدم علیہ السلام نے وہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو فوراً یہ احساس ہونے لگ گیا کہ ہمارے کپڑے اتار دیے، ان کو ننگے پن کا احساس ہو گیا، ان کو بھوک لگنا شروع ہو گئی.
جبکہ اس سے پہلے یہ کچھ بھی نہیں تھا. شیطان نے کیا کیا؟ ان کے اندر ایک چاہت پیدا کی کہ یہ دانہ کھا لو. وہ چاہت کیا تھی؟ کیا بہکایا کہ تم کیا دنیا میں کیا تم ہمیشہ کی بادشاہت نہیں چاہتے؟ ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہتے؟ اگر یہ چاہتے ہو تو یہ دانہ کھا لو. یعنی ان میں یہ چاہت پیدا کی. وہی چاہت شیطان نے ہمارے اندر پیدا کی، آدم میں پیدا کی. اس نے وہ غلط کام کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں بیان کرتے ہیں کہ ان کو زمین پر اتار دیا اور ان کو مشقت میں ڈال دیا. یعنی مشقت میں کیوں ڈال دیا؟ وہ ایک ڈونٹ پہ کام کرنے کا، ایک چیز کو جو منع کیا تھا، جو اللہ نے حرام قرار دی، جس کو منع کر دیا، اس کو انہوں نے کر لیا. بعد میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن معیشت ان کی جو ہے وہ تنگ کر دی، یعنی ان کو مشقت میں ڈال دیا. اور آج بھی دیکھیں کہ جتنے لوگ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں، جس معاشرے میں 2 نمبری کر رہے ہیں، ان کی معیشت جو ہے وہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جس معاشرے میں دیکھیں یہ 2 نمبریاں نہیں ہیں، ڈونٹس پہ جو ہے وہ لوگ کام نہیں کرتے، تو اس معاشرے میں سکون بھی، امن بھی. اب یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، جاپان ہمارے قریب ہے ملک، اس کو دیکھ لیں، تو وہاں پر ان ڈونٹس کو کنٹرول کیا ہے. تو معیشت کو تنگ کرنے، معیشت کو صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان ڈونٹس کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکال دیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک، ہم خود اور ہمارا ملک ترقی کرنا شروع کر دے. یعنی ہم جھوٹ کو، بے ایمانی کو، فریب کو، ان سب کو نکال دیں. ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں باہر سے جو چیزیں آتی ہیں وہ 1 نمبر چیزیں ہوتی ہیں. ہم سب کی پریفرنس ہوتی ہے کہ باہر کی چیزیں لے لی جائیں. کیوں؟ کہ ان کے اندر ناپ تول میں کمی نہیں ہے، ان کے اندر جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، وہ چیزیں صحیح بنی ہوئی ہے. آج آپ دیکھ لیں، وہ جاپانی گاڑی دیکھیں، پاکستانی گاڑی دیکھیں، کتنا فرق ہے. باہر کی کوئی چیز خرید لیں اور اسی پاکستانی چیز خرید لیں تو آپ کو کوالٹی میں، ایون کہ کوانٹیٹی میں، وزن میں فرق محسوس ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بے ایمانی جو ہے، یہ جو ڈونٹس ہیں، جو ومن اعرض عن ذکری، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اگر ہم وہ کام کریں گے تو یقیناً ہماری معیشت تنگ ہو جائے گی. یعنی زندگی گزران، یعنی ہماری جو چاہتے ہیں ان کے جال میں ہم اس طرح سے پھنس جائیں گے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ مشقت میں پڑ جائے گی، جو آج پڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے. اس کو مزید ڈیٹیل میں، معیشت کو اور ذکر کو، ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. ابھی ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک تھا، کرنٹ بجٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے، اس کو آسان الفاظ میں ہم بات کرتے ہیں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈالرز کیوں چاہیے ہمیں؟ ہم اپنے روپے میں کام کرتے ہیں، تو ڈالرز کی کیا ضرورت ہے؟ IMF سے اتنے ڈالر کیوں ہم مانگنا چلے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس ڈالر کے ریزروز کی ہم بات کرتے ہیں. حکومت بار بار کہتی ہے ڈالر چاہیے، ڈالر چاہیے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، تو یہ ایک ہوتا ہے کرنٹ بجٹ ڈیفیسٹ. آسان الفاظ میں بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزیں باہر بھیجتے بھی ہیں. یعنی باہر سیل کرتے ہیں، باہر سے ہم پرچیز بھی کرتے ہیں. جیسے پیٹرول، آئل جتنا ہے ہمارا، ڈیزل یا توانائی کے جو ذرائع، جو چیزیں ہیں، وہ ساری ہم باہر سے آ رہے ہیں. گیس ہمارے پاس باہر سے آ رہی ہے. چائے جو ہم پیتے ہیں، پتی اس کی باہر سے آتی ہے. ہمارے پاس کوکنگ آئل جتنا ہے وہ سارا باہر سے آتا ہے. تو ایک انٹرنیشنل معیار یہ ہے، ایک طریقہ کار یہ ہے کہ باہر سے جو 2 ممالک آپس میں جب خرید و فروخت کریں گے تو ڈالرز میں کریں گے. اب ڈالرز میں کرنے کے لیے باہر سے سامان خریدیں گے تو ہم انہیں پیمنٹ ڈالرز میں کریں گے. باہر سے ہم اپنا سامان باہر بھیجیں گے تو وہ ہمیں ڈالرز میں جو ہے وہ پیمنٹ کریں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو سامان باہر جا رہا ہے اس سے ہمیں ڈالر آ رہے ہیں، اور پھر جب ہم باہر سے سامان خرید رہے ہیں تو ہم ڈالر ان کو دے کے ان سے سامان خریدتے ہیں. یعنی یہ ڈالرز کی صورت میں پیمنٹس ہوتی ہیں. تو اب ڈالرز کیسے آئیں؟ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کے جو 2-3 طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ہونی چاہیے. یعنی ہم 1 کروڑ ڈالر کا سامان باہر بھیج دیں اور 1 کروڑ ڈالر کی جو ہے وہ باہر سے چیزیں خرید لیں، تو یہ ہمارا انکم اور اخراجات جو ہیں وہ برابر ہو گئے. لیکن ہو کیا رہا ہے ہمارے ہاں کہ ہم چیزیں باہر سے زیادہ منگواتے ہیں اور یہاں سے جو چیزیں باہر جاتی ہیں وہ کم ہیں. مثال کے طور پر ہم نے 1 کروڑ ڈالر کی چیزیں جو ہے وہ باہر سے خریدی ہیں، 1 کروڑ کی، اور جو باہر جو ہم نے بھیجی ہیں وہ جو ہے وہ 50 لاکھ کی ہیں.
تو اب 50 لاکھ کی چیزیں اور 1 کروڑ کی چیزیں، تو 50 لاکھ کا جو ڈیفرنس ہے وہ 50 لاکھ کا کیسے ڈیفرنس کور ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ڈالرز چاہیے ہوتا ہے۔ اب وہ ڈالرز کیسے آئیں؟ تو اس کے لیے جو 2-3 چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو ہم باہر جا کر اپنی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھا دیں، یعنی 50 لاکھ کے بجائے ہم زیادہ کے مال کی چیزیں باہر بھیجنا شروع کریں تاکہ ڈالر زیادہ رہیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم جو باہر سے جو چیزیں منگا رہے ہیں اس کے اوپر پابندی لگائیں، اس کو کم کریں، اس سے ہمارا جو اخراجات ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے۔ پچھلے دنوں ہمارے وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے انہوں نے احسن اقبال صاحب، پہلے بھی لوگ کہتے رہے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک چائے کی پیالی کم پینا شروع کر دیں۔ لوگوں نے اس پر بہت ساری میمز بنائی، لوگوں کو بڑی عجیب سی بات لگی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہم 1.5 ارب روپے کی، بلکہ اب 1 ارب 85 کروڑ ڈالر کی صرف پتی ہمارے پاس باہر سے آتی ہے۔ اب یقین کریں کہ یہ تقریباً 2 ارب کے قریب ڈالر جو ہے وہ صرف پتی کے لیے ہمارے پاس ہم خرچ کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چائے کی پیالی کم کر دیں، چائے کی جو کنزمپشن ہے کم کر دیں، اگر سب لوگ مل کے 25% اس کو کم کر دیں تو آپ دیکھیں کہ 2 ارب میں سے 25% کتنا ہو جائے گا کہ 50 کروڑ ڈالر ہم نے بچا لیے، صرف چائے کا استعمال 25% کم کرنے سے۔ یعنی پتی کی جب کنزمپشن کم ہوگی تو باہر سے آئے گی کم۔ اسی طرح سے پیٹرول کو دیکھ لیں، انرجی کو دیکھ لیں، لائٹ ہے ہمارے پاس، ہم کتنی لائٹ استعمال کرتے ہیں وہ ساری پیٹرول سے، ڈیزل سے، ان سے بن رہی ہے۔ اگر ہم لائٹ کا کم استعمال کریں گے تو لائٹ کم بنانا پڑے گی، یعنی ڈیزل پیٹرول کا کم خرچہ ہوگا، ڈیزل پیٹرول کم آئے گا تو ہمارے ڈالرز جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ کوکنگ آئل ہے تو 3 ارب ڈالر کا جو ہے وہ صرف کوکنگ آئل ہمارے پاس آیا ہے 2021 میں۔ تو یہ 2021 میں 3 ارب ڈالر تو ہمارے وہاں چلے گئے۔ اگر ہم اپنی پیداوار شروع کریں اور کوکنگ آئل کا استعمال کم کریں تو یہ پیسے ہمارے پاس بچنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ مختلف طریقے ہیں کہ ہم، ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنی ایکسپورٹ بڑھا دیں اور امپورٹ کو کم کر دیں۔ ابھی گورنمنٹ نے جو ایک قدم یہ اٹھایا کہ باہر سے جو ایکسٹرا چیزیں آ رہی ہیں، جیسے میک اپ کا سامان ہے، یعنی جو سہولیات کی چیزیں ہیں، جو چاہت کی چیزیں، جو ابھی ہم نے پہلے بات کی، جو سہولیات کی چیزیں ہیں ان کو انہوں نے اس پہ کچھ جو ہے وہ پابندی لگائی ہے، ریسٹرکشن لگائی تاکہ کچھ پیسے جو ہے وہ وہاں سے بچ جائیں۔ یعنی میک اپ اگر ہم پاکستانی یوز کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ منگوائیں وہاں سے، بلکہ آپ اسٹورز میں جائیں، جو سپر اسٹورز کھلے ہیں، آپ کو وہاں پہ کتے بلیوں کا کھانا بھی جو ہے وہ باہر سے آتا ہوا ملے گا، وہ بھی امپورٹڈ چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ یعنی کتے بلیوں کا کھانا جو ہے وہ بھی ہم باہر سے منگوا رہے ہیں، وہ بھی ہم یہاں پہ پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے یہ ڈالرز کی کمی ہو جاتی ہے کہ جب ڈالرز ہمیں باہر چیزیں خریدنے کے لیے دینے ہیں وہ زیادہ ہیں اور ہمارے پاس کم ہے۔ تو اب ڈالرز کے لیے اور مزید دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں ان کی وہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، کام کریں اور ڈالرز پاکستان بھیجیں اور زیادہ لوگوں کو یہاں سے لے کر جائیں وہاں پر۔ تو ہمارے محدود ایک جو اندازہ ہے اس کے مطابق تقریباً 90 لاکھ لوگ جو ہے وہ باہر ہیں اور وہ مختلف سروسز کوئی کام کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے وہ ڈالرز بھیجتے ہیں، جس سے ہمارے جو ہے وہ بہت ساری ضرورت اس سے پوری ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہے ای کامرس کا، اس کے حوالے سے ہماری پروڈکٹس آپ تیار کریں، اس کو باہر بیچیں امیزون وغیرہ پر۔ اور اس کے علاوہ ای کامرس، یہ فری لانسنگ کے بہت سارے معاملات ہیں، اس میں آپ دیکھیں نوجوانوں کو اس میں لگائیں، جان بوجھ کے اس کو ان کی ٹریننگ کریں، ان کو لگائیں تاکہ وہ فری لانسنگ کے ذریعے کام کریں گے تو ان کو ڈالرز میں پیمنٹ آئے گی۔ جب ڈالرز میں پیمنٹ آئے گی تو ملک کا بھی بھلا ہوگا، ان کا بھی بھلا ہوگا۔ تو ہمارے جو نوجوان خصوصاً میٹرک انٹر کر کے جو بے روزگار گھومتے ہیں یا جن کی کم آمدنی ہے، ان کو یہ تھوڑی سی اسکلس، یعنی 2-3 گھنٹے کی، 10-15 دن کی اسکل سے وہ اچھی خاصی آمدنی کر سکتے ہیں۔ اور تو اور یہ یوٹیوب کے چینل بنا لیں، ان کو جو ہے وہ کوشش کر کے سبسکرائب کروائیں اور واچ ٹائم پورا کریں تو ڈالرز آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یعنی اس طرح سے بھی ایک یہ ہے کہ ہم یہ کام کر کے بھی ڈالرز کو یہاں لا سکتے ہیں۔ تو یہ جب ڈالرز ہمارے پاس زیادہ ہوں گے، ادھر ہم اخراجات کچھ کم کر لیتے ہیں، تو یہ جو کرنٹ بجٹ ڈیفیسٹ ہے یہ پورا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے ہم
IMF سے پیسہ لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے خرچے کے لیے ڈالرز میں پیسے موجود ہوں. تو اس لیے یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں. اور ایک اور کوسچن یہ تھا کہ ڈالر کی قیمت کیوں انکریز ہوتی ہے؟ گورنمنٹ اس پہ کنٹرول کرے. تو گورنمنٹ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی جب تک کرنٹ بجٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوتا. یعنی یہاں سے جو لوگ ہیں جو باہر سے سامان منگواتے ہیں تو ان کو پیمنٹ کرنے کے لیے، جیسے کسی نے چائے کی پتی منگوا لی، کسی نے سویابین آئل منگوا لیا، کوکنگ آئل منگوا لیا، کسی نے وہ مختلف آئل کی مختلف چیزیں جو ہے نا وہ باہر سے منگوا لی، مشینری منگوا لی. اب وہ پیمنٹ کرنی ہے ڈالرز میں. اب ڈالرز جب اسٹیٹ بینک سے خریدتے ہیں اوپن مارکیٹ سے تو ڈالرز کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اس کی جو بولی لگتی ہے، خریدار زیادہ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے منڈی میں دیکھا ہوگا کہ بکرے کے خریدار آ رہے ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ پر منڈیاں لگیں گی تو وہ بکرا جو ہے وہ کہتا ہے جی 60,000 روپے، کوئی کہتا ہے 40,000، پھر دوسرا کہتا ہے مجھ سے 41 لے لو، کوئی کہتا ہے 55,000 لے لو، کوئی کہتا ہے جی ٹھیک ہے 60 میں مجھے دے دو. تو اسی طرح سے ڈالرز کی جب سب کو ضرورت پیش آتی ہے وہ ڈالرز خریدتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے 200 میں دے دیں، وہ کہتا ہے 210 روپے لے لیں، 210 پیسے لے لیں، وہ کہتے ہیں 215 پیسے لے لیں. تو اس طرح سے اس کے ریٹ انکریز ہوتے ہیں کیونکہ ڈالرز کم ہیں، خریدار زیادہ ہیں. تو جب ڈالرز زیادہ ہوں گے، خریدار کم ہوں گے تو آٹومیٹیکلی ڈالرز کے ریٹ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کو یہ امبیلنس جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے کہ ہم اپنے ضروریات، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کریں تاکہ ہمارے پاس جو ڈالرز میں جو ہم خرچہ کر رہے ہیں وہ کم ہو سکے. اس کے لیے جو حکمران طبقہ ہے، ہمارے ملک کے اشرافیہ ہیں، ان کو بھی آگے آنا چاہیے اور جو عام لوگ ہیں ان کو بھی اس پر جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے. تمباکو ہمارے پاس باہر سے آتا ہے، چائے کی پتی، کوکنگ آئل، یہ عام استعمال کی چیزیں، پیٹرول، ڈیزل، اس کا استعمال کم کر دیں. اپنی گاڑی کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیں. اگر گاڑی ہی چلانی ہے تو اس کو مناسب طریقے سے جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھیں، اس کے ایئر فلٹر وغیرہ اس کے ٹیوننگ کروا کے رکھیں، اس کے ٹائروں کی ہوا صحیح طرح سے چیک کریں، اس کو فل اپ کرائیں، صحیح رکھیں. پھر روڈ رستے ایسے اپنائیں جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ جلدی پہنچ سکیں. آپ کی گاڑی کو زیادہ ایڈل، یعنی ایسے نہیں انجن اسٹارٹ ہے اور آپ ٹریفک میں پھنسے ہوئے، ایسے ٹائم سے اور ایسے راستوں سے جو ہے وہ بچیں. 4 بجے کا ٹائم خصوصاً رش کا ٹائم ہے تو آپ آفس سے 4:30 بجے نکلیں تاکہ رش ختم ہو چکا ہو. صبح اسکول کے ٹائم رش ہوتا ہے تو آپ اس وقت آفس نہ جائیں، تھوڑا جلدی چلے جائیں، جا کے اپنے کام نپٹا لیں. مارکیٹ میں جاتے وقت یہ خیال کریں. اسی طرح سے توانائی کو بچائیں. حکومت نے بھی اعلان کیا ہے 9 بجے دکانیں بند ہوں گی، مارکیٹیں بند ہوں گی، تو 9 بجے کوشش کر کے بند کر دیں تاکہ ہمارے پاس لائٹ اتنی بچ سکے. تو یہ کچھ اقدامات ہیں. گھروں میں بھی اس کو جو ہے وہ ہمیں دیکھیں، سولر کی طرف جائیں، کچھ اس کے پلیٹیں لانے کی کوشش کریں. کچھ جو مخیر حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دوستوں کو قسطوں پر سولر کی پلیٹیں لے کر دیں تاکہ ایک توانائی کے کرائسس سے ہم لوگ بچ سکیں. یعنی مل بانٹ کر سب لوگ مل کر اس کام کو کریں گے تو یہ بہت سے آسانیاں ہمارے ہاں پیدا ہو جائیں گی. اسی حوالے سے جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے جو چیزیں تھیں وہ ہم نے جو پہلے بات کی چاہت کی، ان چاہت کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کریں. اب پیزے کھانے کو بند کر دیں، برگر کھانا بند کریں. برگر بازار سے لانے کے بجائے خود گھر پر بنا لیں. بازاری آئٹم کم کر دیں. کولڈ ڈرنکس جو باہر سے منگائی جاتی ہیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہیں، اس کے بجائے لیمو پانی اور جام شیریں اور یہ چیزیں بنائیں اور اس کا استعمال کریں. چائے کے استعمال کو کنٹرول کریں. جو مہینے میں 15 دن میں مہنگے سوٹ لیے جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا کنٹرول کریں. کچھ سستے کپڑے، اچھے کپڑے سستے بھی ملتے ہیں جو لوکل مارکیٹ میں، جو عام مارکیٹ میں، وہاں سے لے لیں بجائے اس کے کہ ہم 5,000 کا جوڑا خریدیں. جو دوسری لوکل مارکیٹ سے وہیں پر وہی کپڑا یا اس جیسا کپڑا، اچھا کپڑا 1,000 روپے میں، 800 روپے میں، 1,200 روپے میں جوڑا مل جاتا ہے. شوز نارمل لینے کی کوشش کریں. یعنی یہ جو ایکسٹرا ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. بائک کو کم چلائیں، سائیکل کی طرف آئیں، پیدل چلنے کی طرف آئیں. اس سے ہمارے بہت سارے اخراجات، یعنی پیٹرول بھی بچ گیا، مینٹیننس بھی بچ گئی، صحت بھی بہتر ہوگی، ڈاکٹر کی فیس بھی بچ گئی، دوائیوں کے پیسے بھی بچ گئے. اس طرح سے گھر پر جو ہے وہ کھانا تیار کریں. کڑھائیوں کی اور یہ دعوتیں جو کی جاتی ہیں ان کو کنٹرول کریں. اپنے دوستوں کو گھر پہ بلائیں، وہی 1 کلو سالن، 1 کلو گوشت، 2 کلو گوشت لیں، پکائیں، دوست بھی کھائیں، گھر والے بھی کھائیں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ
ہوٹلنگ کریں اور وہاں جا کر مہنگے کھانے کھائیں اور پھر وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح سے کچھ جو ہے وہ اقدامات اگر ہم اٹھائیں گے تو یقیناً کافی سارے کام جو ہے وہ ہمارے ہو سکتے ہیں. یعنی جو پہلے ہم نے جو بات کی کہ ضروریات زندگی اور سہولیات زندگی، تو ضروریات زندگی جو ہے وہ تو لازمی ہے، ان کو تو کرنا ہے، لیکن جو سہولیات زندگی ہے وہاں پر کٹ لگائیں. یہ ایک فائنینشیل ٹرم ہوتی ہے کہ کٹ لگانا. تو بجٹ کے آخر میں جو ہے وہ گورنمنٹ کٹ لگا دیتی ہے کہ آپ اس میں 20% 30% جو ہے وہ خرچہ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے ہم اپنے گھروں میں بھی جو ہے وہ ایکسٹرا چیزوں پر کٹ لگانا شروع کر دیں. ایئر کنڈیشنر کا استعمال کچھ کم کر دیں، فالتو اخراجات کم کر دیں، اپنے سہولیات پر جو ہے وہ کچھ اخراجات کچھ کم کر کے ان پہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں. تو یہ اگر چند چیزیں جو ہے وہ ہم مل کر کریں تو بہت سارے جو ہے وہ فائدے ہو سکتے ہیں. یعنی ایک نمبر 1 جو ہم نے جو باتیں کی آج جو ہماری ڈسکشن رہی ہے اس میں ایک تو ہم نے جو یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں. ڈونٹس کو نہیں کریں، حرام کام کو نہیں کریں، غیبت، چوری، بے ایمانی، ملاوٹ، کم تولنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام کام ہیں، ان کو نہیں کریں. اس کے ساتھ نشہ آور چیزیں جو جس کو ہم نشہ سمجھتے ہی نہیں، مین پوڑی، گٹکا، یہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں. سگریٹ کو کم کریں. اس کے مختلف بہت ساری جو ہے وہ طریقے بتائے جاتے ہیں. میں نے بھی ایک جو سیشن کیا تھا کہ لوگوں کو مسجد میں کس طرح سے لے کر آئیں، تو اس میں ایک مین اس کا فائدہ یہ بھی تھا کہ لوگ جو مسجد میں آئیں گے تو مین پوڑی کم استعمال کریں گے، گٹکا کم استعمال کریں گے، سگریٹ کم استعمال کریں گے. آپ ایک ہوٹل کھول لیں مسجد میں، وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو بٹھائیں اور چائے پلائیں، چائے کے ان سے پیسے لے لیں اور وہ جتنی دیر وہاں پر بیٹھیں گے غیبت بھی نہیں کریں گے، بے ایمانی بھی نہیں کریں گے، چغلی بھی نہیں کریں گے، مین پوڑی بھی نہیں کھائیں گے، سگریٹ بھی نہیں پئیں گے، گالی گلوچ بھی نہیں کریں گے. یعنی کتنے ڈونٹس ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنے جو ہے وہ ایسی غلط حرکتیں جن سے وہ بچ جائیں گے. تو جب ان سب سے بچ جائیں گے ساتھ میں وہ نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق بھی مضبوط ہوگا تو ان کے اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمائیں گے اور مشکلات بھی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ ڈونٹس کا جو عمل ہے اس کو ہم ختم کر دیں. ڈونٹس پر کام نہ کریں، حرام کام جتنے ہیں جن سے منع کیے گئے ان سے بچیں اور ڈالرز میں کمائی جو ہے وہ کرنا شروع کریں. آن لائن جو ہے وہ آپ پرچیز فروخت کریں، سیل کریں، چیزیں اپنی پروڈکشن بنائیں، امیزون وغیرہ پر جائیں اور اس پر جا کر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیں. تو وہ باہر کی جو مارکیٹ ہے اس کو کیپچر کریں، فری لانسر کا کام کریں. ہمارے جو نوجوان اکثر تمام بچے جتنے ہیں وہ سب موبائل یوز کرتے ہیں. اب ہم بجائے اس کے کہ ان کو موبائل سے ان کو جو ہے وہ ناراض ہوں، ان کو موبائل سے دور کرنے کی کوشش کریں جو کہ وہ ہوتے نہیں ہیں. ہم کسی بھی طریقے سے ہم ان کو موبائل سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے ان سے ہٹتے نہیں ہیں. تو پھر کیا کریں، ہم اس کا ایک پازیٹیو جو رول ہے اس کی طرف لے کر آ جائیں. یعنی ہم انہیں کہیں گے آپ یوٹیوب چینل بنا لیں، آپ دوسروں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی ویڈیوز دوسرے دیکھیں. ایسے گروپ بن جائیں جو آپس میں ایک دوسرے کے شیئر بھی کریں، ویڈیوز بھی دیکھیں، تو وہ بہت جلد جو ہے ان کے چینل مونیٹائز ہو جائیں گے اور پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے کل پرسوں جو ہے وہ انٹر کی کلاس میں یہ بات کی تو 40 اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھے تھے. جب ان کو میں نے اس طرح فری لانسنگ اور یوٹیوب کے چینل وغیرہ کی طرف بات کی تو 3 بچوں نے کلاس میں بتایا کہ ہمارے چینل مونیٹائز ہو چکے ہیں اور ہم جو ہے وہ 15-20 ہزار روپے ماہانہ جو ہے وہ اس میں سے کما رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ وہ انٹر کے بچے ہیں، ابھی ایگزام دے رہے ہیں اور وہ 15-20 ہزار روپے ماہانہ کما بھی رہے. تو یعنی کم آمدنی والے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کی ویڈیوز دیکھتے رہیں اور سرچ کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، وہ ان کے اندر یہ شوق پیدا کرے کہ وہ اپنی ویڈیوز بنائیں، وہ اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آئیں. کل کو یہی ٹیلنٹ ان کا جو ہے وہ ایک کاروبار بھی بن سکتا ہے، ان کا کمائی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. اور دوسری بات ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ہماری جو سہولیات ہیں اس کو کٹ کریں، ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ کمپرومائز کریں، کچھ چیزوں کو جو بالکل ہی ایکسٹرا ہیں اس کو نکال دیں اور جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے کمپرومائز اور منظم ڈسپلن لائف میں جو ہے وہ ان کے اوپر ڈسپلن طریقے سے کام کریں. تو وہ ہماری مہنگائی کو ہم
جو ہے وہ 25% تک ایزیلی جو ہے وہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ گورنمنٹ کا جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ 11.5% مہنگائی بڑھے گی، تو ہم اگر اس کو ہم اچھی طرح سے ڈسپلنڈ لائف میں آ جائیں گے، ڈسپلن میں آ جائیں گے، تو ہم تقریباً 25 to 30% جو ہے وہ ہم مہنگائی کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ تو 30% بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو 30% تک جو ہے وہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے جو انرجی یا فیول وغیرہ ہے اس کو ایک جو ہے وہ منظم طریقے سے چلائیں، گاڑی وغیرہ، موٹر سائیکل، بائکیں، تھوڑے تھوڑے سفر جو ہے وہ پیدل کرنے کی کوشش کریں، اور گاڑی کی اچھی مینٹیننس رکھیں، اچھے علاقے سے، اچھے راستے سے گزرنے کی کوشش کریں، رش والے روڈ سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چند میری تجاویز تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے شیئر کی جائیں۔ یہ سارے ٹاپک ایسے ہیں کہ جن کے اوپر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں اس میں سے آپ جانتے بھی ہوں گے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا یاد دہانی کروانا، کسی کو سمجھانا نہیں تھا، یاد دہانی۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، تو صرف یاد دہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو خیال رکھیے گا، اور خصوصاً اس ملک کا خیال رکھیے گا جو اس وقت معاشی طور پر انتہائی کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم لوگ جو معاشی حالات ابتر ہو رہے ہیں اس میں ہم اپنا حصہ جو ہے وہ لازمی ڈالیں تاکہ یہ معاملات بہتر ہو سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔